عید کا شو ہے اور عید کی خوشیاں آپ منا رہے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جو ویمن جرنلسٹ ہیں موجود ہیں یہاں پہ، ان سے بات ہو رہی ہے۔ آسما، وہی بات ہو رہی تھی کہ عید پر جو ہے وہ آپ نے بڑی سی بات کی کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ خیال کریں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے آس پاس، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بزی ہوتے ہیں، اپنی اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں، لیکن کسی کا خیال نہیں ہو رہا ہوتا اس طرح جس طرح ہونا چاہیے۔ اچھا، ابھی نیئر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ گفتگو بہت سنجیدگی کی طرف چلی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلا پورا ایک مہینہ، اس عید سے پہلے جتنے میں نے شوز کیے ہیں، اس دوران بہت ساری خبریں ہم تک پہنچی جس میں بہت سارے لوگوں نے صرف غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ ایک کیس تو بھی ویری ریسنٹلی ہمارے سامنے آیا جس میں ایک خاوند اور ان کی جو وائف تھی، ان دونوں نے خودکشی کر لی، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے گھر میں فاقے شروع ہو گئے تھے اور ان دونوں کے پاس پیسے بالکل نہیں بچے تھے، اور ارد گرد جو لوگ تھے وہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے میں نے یہ بات کی، ہاں عید پہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، عید پہ اچھی اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں ہمارے آس پاس آج کل ماحول ہی ایسا ہے کہ ان باتوں کے علاوہ اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، اور آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی جو ہے وہ چلی نہیں جاتی، وہ وہیں پر موجود رہتی ہے۔ آپ نے بات کی کہ ہم سب یہ بات کرتے ہیں گوشت بانٹنا چاہیے یا جو بھی ہماری استطاعت ہے اس کے لحاظ سے ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کبھی الیکٹرانکس مارکیٹ جائیے عید سے پہلے، ابھی مری روڈ آپ چلے جائیے، عید کے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ ڈیپ فریزرز کی خریداری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مجھے بتائیں وہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غریب جو ہے وہ ڈیپ فریزر خرید رہا ہوگا؟ وہ سب صاحب استطاعت لوگ خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ کہ جی ہم اپنا سارا گوشت جو ہے وہ سٹور کر کے رکھیں گے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قربانی کا کانسیپٹ کیا ہے اور وہ لوگ قربانی کرتے کیوں ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، میں آپ باقی ہماری خواتین ساتھی بار بار ریکویسٹ کریں گے، اس کے باوجود وہ اپنے جو گوشت ہے غریبوں کے حصوں کا وہ نہیں نکالیں گے، وہ اس کی باربیکیو پارٹیز کریں گے۔ میرے گھر میں تو گوشت بچتا ہی نہیں ہے کہ میں بہت ساری پارٹیز کر سکوں، تو ان لوگوں کے گھر میں کیسے گوشت بچ جاتا ہے؟ اگر آپ اس کے پراپر 3 حصے کریں، میرے والد صاحب نے ہمیں بچپن سے سکھایا، بلکہ وہ ہمیں ساتھ بٹھاتے تھے کہ گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں آپ نے، ایک آپ کے ریلیٹیوز کا، ایک غربا کا، اور ایک آپ کا اپنا حصہ۔ یقین کیجئے بلوچ صاحب کے بہت دفعہ ہمارے اپنے حصے میں سے ہمیں گوشت ڈال کے، میرے ابا کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں وہ غریب ہے، اور میرے ابا یہ بھی کہتے تھے کہ گوشت اتنا ہو کہ اس کی ایک وقت کی ہانڈی تو بنے، اس کے بچے کھا سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 بوٹیاں ڈال کے یا چھچڑے نکال کے یا ہڈیاں زیادہ نکال کے کسی کے گھر میں دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں عید پہ ہمیں میسج دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے، اور بار بار ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پلیز، ہم آپ تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں، جو لوگ نہیں کھاتے ہیں یہ قربانی کا دن جو ہے یہ ان کے لیے ہے، تو پلیز ان کا خیال کریں۔ میں نے موضوع سنجیدہ نہیں کر دیا زیادہ، لیکن بس وہی بات ہے کہ یہ واقعی میں ضرورت بھی ہے اس وقت کی، یہ پیغام دینا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس امید پر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، جہاں پر جو عید الفطر ہے اس سے پہلے زکوٰۃ، صدقہ فطر کا حکم ہے، اور پھر اس عید کی خوشیوں میں قربانی کے گوشت میں مساکین غربا کا حصہ نکالنے کا ذکر ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو سے کہیں کسی ایک بندے کا جو ایک شاپر ہی ہے یا ایک جو وہ گوشت بانٹ رہا ہے، شاید وہ اپنے کسی رشتہ دار کی وجہ کسی غریب کو دے دے، شاید ہم میں سے کسی کی بات سے متاثر ہو کے، تو وہ شاید ہم اس جذبے کے تحت تھوڑا سا سیریس بات کی طرف آ گئے ہیں۔ اور ابھی نیّر بھی کہہ رہی تھی تو میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتی ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ بھی میڈیا میں ہوتے ہیں، تو اب ان دنوں میں جب آپ یہ بتا دیں کہ آج آپ نے بنایا کیا ہے، آپ نے خود کیا بنایا ہے؟ آج بھائی کے لیے کیا بناتے ہیں؟ اور آپ کچھ لے کے بھی نہیں آئی ہیں؟ شاہد بھائی کو کیا بنانے میں چھوڑ گیا، کیا بنانا ہے آج کی پکانا ہے، یہ بہت اندر کی بات ہو۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد جیسے ہی ظاہر قربانی تو آپ کو پتہ ہے جیسے کسائی ملتا ہے تو اس کے بعد ہوتی ہے، بٹ ہمارے ہاں جو ایک خاص ڈش ہے میں نے اپنی امی سے سیکھی، وہ ایک ہم لوگ بناتے ہوتے ہیں، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، سرائکی بیلٹ سے، تو ہم لوگوں کے ہاں ایک چھواروں کی کھیر بنائی جاتی ہے، اور شاہد کی، میرے ہسبینڈ کی، ان کی بھی سب سے پہلے یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بچوں کی بھی، کیونکہ اس کو بنانا اتنا مشکل ہے اور پوری رات اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہوتا ہے، تقریباً 7 سے 8 گھنٹے،
تو وہ بچوں کی اور شاہد کی سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہ بنائے، تو ابھی وہ بنی ہے اور کسائی کا انتظار ہے، جیسے آپ نے کسائی کا پوری رات باقی واقعی ذکر اس کو کے بنایا؟ نہیں، اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتے ہیں ہم لوگ، ہلکی آنچ پہ مطلب اگر ایک دو دیکھتے ہیں آپ رات میں نہیں، اس کو ڈش کو بس کیا دیکھتے کہتے ہیں غزالہ؟ یار اس کو تاکہ ہم پتہ نہیں، فرمائش ہماری کیا کریں۔ نہیں، ہمارے آئندہ ہم آپ سے فرمائش کیا کیونکہ کریں۔ ہم لوگ پیکٹ والی کھیر کھا کھا کے ہمارے تنگ ہاں ہو گئے. نہیں، ہم اس کو میری مطلب ہم لوگ اس کو کہتے ہوتے ہیں کہ بس چھواروں کی کھیر بنانی ہے. اچھا چھواروں کی کھیر چلتے ہیں نا اس کے بعد ان کے گھر چلتے ضرور ہیں. ضرور موسٹ ویلکم پلیز. اور پھر اس کو ٹھنڈا کر کے ہلکا سا اور اس طرح سے تو وہ واقعی میں بہت اچھی بنی، کیونکہ پوری رات چھوارے دودھ میں ہلکی آنچ پہ ہوتے رہتے کرتے رہتے ہیں. ہاں کرتے رہتے تو وہ دودھ کو ان کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے. مزے کا اس میں سوئیاں بھی بنتی ہیں اکثر. اینڈ پہ جب آپ وہ ڈالتے ہیں بادام اور وہ سارا تو وہ بڑا اچھا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ہوتا ہے. نیئر سے پوچھیں کہ کس نے کیا بنایا آج؟ اچھا ایک چیز میں صرف آپ کو بتاؤں، یہ جو بات ہو رہی تھی بنانے والی ساری باتیں یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ گھر میں جو جرنلزم کی بات ہو رہی تھی، تو کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی جرنلسٹ ہے تو ہمارے یہاں پتہ ہے یہ کیا ماحول ہوتا ہے. رات کو یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے روم میں سو رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو افغان وار اور اب جو سارا کچھ ہوا ہمارے افغان کے ساتھ سرحدوں کی کشیدگی رہی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دم ہم لوگ بیڈ روم میں ہیں، دونوں کے موبائل کے بیل ہوئی، ان کے چینل سے بھی پر میرے چینل سے بھی پر. میں کہتی تھی آپ وہاں کے ڈرائنگ روم میں جائیں، میں لاؤنج میں جا رہی ہوں، میں بیڈ روم میں ہوں تو آپ لاؤنج میں جائیں تاکہ دونوں نہ ہو. تو وہ نہ یہ چیزیں نا ایسے میں نے کبھی اسٹیٹس بھی لگاؤں تو میں کہتی ہوں اٹس اے فیملی میٹر نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں تو یہ فیملی میٹر نہیں ہے، تو اس لیے پھر مجھے ہی اٹھ کے جانا پڑتا ہے. سنگل جرنلسٹ تو میں آئی ایم سنگل جرنلسٹ، اور یہ ہے کہ اب ہسبینڈ کی جاب ایسی ہے کہ انہوں نے صبح 7 ساڑھے 7 8 بجے آفس کے لیے نکل جانا ہے. تو ہم یہ ہے کہ رات گئے تک کام کر رہے ہیں تو ہم صبح تھوڑا لیٹ نکل جائیں گے، تو ہمارے پاس یہ مارجن ہوتا ہے. تو پھر وہ جو جس وار سینیریو کا، یہ وار زون ہمارے گھر بھی بنے رہتے کہ جی وہ رات کو 3 بجے 4 بجے 4 بجے تک 5 بجے تک جو ہے وہ پھر یہ کہ رات گئے چینلز کو جو ہے اس طرح سے تجزیہ کار تو سونا ہوتا ہے. لیکن آپ اور ہم تو تجزیہ کار ہیں نا، یو نو وین ایور دے نیڈڈ. تو ہم پھر رات مجھے کو پتا چلا ہے کہ آپ ڈیورنگ پیپر بھی جو ہے وہ لوگوں کو میسج کرتی رہی ہیں کہ تم کیسی لگ رہی ہو، تم کیسی لگ رہی ہو. سیریسلی دیکھیں یہ تو ایک کوالٹی ہے نا کہ آپ ڈیورنگ میسج بھی یہ خیال رکھیں کہ آپ کی جو فرینڈز ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں، اور ان کو یہ بتائیں تاکہ وہ جو بیچاری بیزار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو بتائیں کہ یار اب پیاری لگ رہی ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ وہ پھر ہنستی ہیں، اس کے بعد مسکراتی ہیں، خوش ہوتی ہیں اس بات کے اوپر. لیکن باہر طور یہ جو دونوں خواتین جو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ابھی گفتگو کر رہی تھی، تو ان دونوں کا جو مدعا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے. اچھا مجھے لگا سوری کہ آپ کہنے والی یہ بالکل بھی اتنی سنجیدہ نہیں ہے. ویسے آپ مجھے اچھی لگ رہی ہیں، آسما سنجیدہ گفتگو کرتی تھی. تو آسما غزالہ ہم سب کیونکہ فرینڈز ہیں تو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ پرانے دوست ہیں، تو ہمارا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سنجیدہ گفتگو جب اکٹھے ہوں تو پھر کم حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں جو جس طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ گوشت کتنا بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے گوشت کی تقسیم، کیونکہ دس عید از موسٹلی اباؤٹ گوشت. تو ہم لوگ ایک غلطی یا ایک بڑی وہ ہماری، کیونکہ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں 98% جو ہے وہ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ فلاں نے ہمارے گھر گوشت بھیجا ہے ہم نے اس کے گھر بھیجنا ہے، فلاں نے ہمارے گھر بھیجا ہے ہم نے اس کے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فیملی میں جن لوگوں نے قربانی نہیں کی کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر سکے، تو میرا فوکس گوشت بھیجتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ ایون میرے اپنے سگے بہن بھائی بھی، کیونکہ ہم سب گوشت قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو فوکس یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ سب نے قربانی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے، تو جس نے نہیں کی تو میں کیونکہ عموماً ابھی بھی جو ہے وہ قربانی ابا جی کے گھر موسٹلی ہو رہی ہوتی ہے، یا ایون یہاں پر ہمارے اپنے گھر بھی ہو رہی ہو، تو ہم وہ جو جتنا بھی ایسا گوشت ہے، کیونکہ ہم جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں پہ گوشت تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں سب اپنی اپنی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں وہ سارا گوشت اٹھا کے وہ میں وہاں پہ بھجوا دیتی ہوں. اور میں ان کو کہتی ہوں کہ صرف ان کے گھروں میں بھیجنا ہے پورے محلے کے اندر جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی، اور اتنا بھیجنا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 1-2 دفعہ جو ہے وہ پکا سکیں. تو بھلے آپ 500 گھروں میں تقسیم نہ کریں، آپ فوکس کم میں کر لیں، 10 گھروں میں تقسیم کر لیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ وہ سب جو ہے وہ پیٹ بھر گوشت کھا بھی سکیں، ان کے بچے بھی کھا سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آپ پکانے والی بات کر رہے تھے، پکانے والی بات کر رہے تھے، ریسیپی پوچھنے والے تھے، آپ کیا پکا کر؟ میرے خیال میں بریک کے بعد نہ پوچھ لوں. جی بالکل، لمبی بات ہے تو